بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ اگلا لفظ ہے المنتہا۔ المنتہا کے بنیادی حروف نون، ہا اور یا ہے۔ نہی، جس کا معنی ہمیں معلوم ہے روک دینا۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا، امر کرنا، اور برائی سے، منکر سے روکنا۔ یہ المنتہا نہی سے بنا ہے، نون، ہا اور یا سے۔ معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ نہی کا اصل معنی ہے کسی چیز سے منع کر دینا یا روک دینا، اور اسی سے لفظ انتہا ہے۔ نہی سے لفظ انتہا۔ انتہا یعنی کسی ایسے کام سے جس سے روکا گیا ہو، رک جانا۔ کسی ممنوع شدہ کام جس سے منع کیا گیا ہے، اس کام سے رک جانے کو کیا کہتے ہیں؟ انتہا۔ اور اردو میں یہ لفظ انتہا استعمال ہوتا ہے آخری حد کے لیے۔ کیوں آخری حد کو انتہا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے انسان رک جاتا ہے۔ بس رکنا معنی ہے انتہا کا، وہ نہیں والا معنی ہے۔ اور توجہ کریں، یہ رکنا بعض اوقات جب انسان کوئی کام کر رہا ہو اور اس کام سے رک جائے، یعنی اس کام کو ترک کر دے، گویا اس کام سے رک گیا ہے، اس کو بھی انتہا کہتے ہیں۔ انتہا کسی ممنوع شدہ کام سے رک جانا، اور اسی سے لفظ المنتہا ہے۔ المنتہا کس سے بنا ہے؟ انتہا سے۔ انتہا کس سے بنا ہے؟ نون، ہا اور یا سے۔ المنتہا اس مقام یا اس حد کو کہا جاتا ہے جہاں رکا جاتا ہے، جہاں سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ اسی سورہ میں عند سدرۃ المنتہا، گزشتہ درسوں میں جب ہم اس آیت پر بات کر رہے تھے تو یہ لفظ ایک دفعہ گزر چکا ہے۔ المنتہا وہ مقام یا وہ حد جہاں رکا جاتا ہے اور جہاں سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ گویا کہ وہاں سے آگے جانے سے آپ کو روکا گیا تھا، آپ رک گئے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکے، اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی تمام انسان اور غیر انسان جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب حرکت میں ہیں، سب سفر میں ہیں، اور ان کا انجام کہاں پر ہے؟ جہاں پر جا کے سب رکیں گے، ان کی منزل کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف ہے المنتہا، آخری حد، جہاں پر سب کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی، جہاں پر سب کا سفر، تمام مخلوقات کا سفر ختم ہونا ہے۔ وہ آخری منزل کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کا رب ہے کہ جس کے پاس تمام مخلوقات جا کر اپنی منزل کو پہنچ جائیں گی۔ کوئی بھی اس منزل سے فرار نہیں کر سکتا، اللہ سے ملاقات سے فرار نہیں کر سکتا۔ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا آغاز خدا سے ہی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، عنقریب اس کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 42 یہاں پر تمام ہوتی ہے، توجہ فرمائیں۔ آیت نمبر 38، 39، 40، 41 اور 42، ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے چند اہم نکات، تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ایک بات جو بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ کے ہاں قانون کیا ہے
کہ کوئی کسی دوسرے کے برے عمل کا بوجھ اٹھائے گا۔ دوسری بات کیا کی گئی آیت نمبر 39 میں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے کچھ سوائے اس کے کہ جس کی اس نے خود کوشش کی ہو۔ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ قیامت کے دن بالخصوص کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ایک حصہ کیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو کسی نفس نے، جو کسی انسان نے اچھائی کی ہے اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، اور جو اس نے برائی کی ہے اس کا وبال بھی، اس کا بوجھ بھی اسی پر پڑے گا۔ یہی بات ہے جو آیت نمبر 38 میں بیان ہوئی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اور دوسرا قاعدہ کیا ہے، دوسرا قانون اللہ کے ہاں، آپ کو قیامت کے دن، انسان کو قیامت کے دن انہی اعمال کا فائدہ ملے گا جس کے لیے انسان نے کوشش کی ہوگی، خود سے کوشش کی ہوگی، نہ کہ دوسرا کوئی کام کرے اور اس کا فائدہ مجھے ہو جائے۔ سوائے ایک اس بات کے جو ہم نے پہلے بھی بیان کی، جو خود قرآن مجید نے بیان کی ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایسا برا کام کہ جو دوسرا کر رہا ہے لیکن اس کے کرنے میں ایک انسان شامل ہو۔ مثلا ایک انسان نے دوسرے کو ترغیب دی، ماحول فراہم کیا اچھائی کا، اب وہ دوسرا جو اچھائی کرے گا، چونکہ یہ سبب، اس کی کوشش شامل ہے اس کے کام میں، لہٰذا اللہ اس اچھائی میں اس کا بھی حصہ رکھے گا۔ برائی کا معاملہ بھی اسی طرح، اگر کسی نے برا ماحول فراہم کیا اور برائی کی ترغیب دی، جیسے برے دوست ایک دوسرے کو یعنی برائیوں کی رغبت دلاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اب جب دوسرا کوئی غلط کام کرے گا تو جس نے اس کو ترغیب دی تھی، ماحول فراہم کیا تھا، اسے متوجہ کیا تھا، اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوگا۔ لیکن جس نے وہ کام خود انجام دیا ہے، اچھا یا برا، اس کا اپنا ثواب یا عذاب کم نہیں ہوگا، لیکن ترغیب دینے والا بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اللہ اس پر بھی اس کا اثر مرتب فرمائے گا۔ یہاں پر توجہ فرمائیں، یہ جو ہے للانسان، انسان کے لیے، یہ لام ملکیت بتا رہا ہے، حقیقی ملکیت۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، توجہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے مثلا بدن کے مالک ہیں، ہم اپنے مال کے مالک ہیں، گھر کے مالک ہیں، اپنے مثلا بیوی بچوں کے مالک ہیں۔ یہ آیت گویا ایک اشارہ کر رہی ہے اس کی طرف کہ تم در حقیقت صرف اپنے عمل کے مالک ہو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ باقی تمام چیزیں اسی دنیا میں تم سے، جب تم دنیا چھوڑ رہے ہوگے تو تم فقط وہ چیز ساتھ لے کے جاؤ گے جس کے تم در حقیقت مالک تھے، اور وہ وہی ہے جس کی تم نے کوشش کی تھی۔ اس کو ہم آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔